من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. محترم حاضرین جمعہ، دنیا میں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک خوشگوار زندگی گزارے، ایک خوشحال زندگی گزارے، اور یہ جو خوشگوار زندگی کی چاہت ہے اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں. مسلمان بھی یہی چاہتا ہے، غیر مسلم بھی یہی چاہتا ہے، امیر بھی یہی چاہتا ہے، غریب بھی یہی چاہتا ہے. سماج کا ہر طبقہ، معاشرے کا ہر شخص اسی جستجو اور اسی تلاش میں ہے کہ ایک خوشگوار زندگی وہ کیسے گزارے. اچھا، اب خوشگوار زندگی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوشگوار زندگی کا مطلب دولت کی کثرت نہیں ہے، ورنہ بہت سارے دولت مند لوگ ہیں ان کی زندگی میں سکون نہیں. خوشگوار زندگی کا مطلب یہ بھی نہیں کہ بال بچوں کی کثرت ہو. بہت سارے لوگ ہیں صاحب اولاد ہیں، پریشان ہیں اپنی اولاد سے. خوشگوار زندگی کا مطلب ایک عالیشان مکان بھی نہیں. بہت بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہتے ہیں مگر ان کی زندگی میں سکون قلب نام کی، دل کے سکون نام کی کوئی چیز. تو معلوم یہ ہوا کہ خوشگوار زندگی کا اصل تعلق انسان کے دلی سکون سے. جب تک زندگی میں سکون نہ ہو، دل پرسکون نہ ہو، تب تک خوشگوار زندگی نہیں حاصل ہو سکتی. آج کے خطبہ جمعہ میں ہم کچھ ایسی چیزوں کو دیکھیں جو شریعت میں ایک پرسکون اور خوشحال زندگی گزارنے کے لیے ہمیں بتائی گئی ہے کہ اگر ہم نے ان کو اپنایا تو ہماری زندگی میں سکون آ سکتا ہے، ہماری زندگی خوشحال ہو سکتی ہے. اس بات کی گارنٹی تو نہیں کہ آپ کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہوگا، اس بات کی بھی گارنٹی نہیں کہ آپ کے زمین اور جائیداد میں اضافہ ہو جائے گا، مگر اس بات کی گارنٹی ہے کہ اگر آپ نے ان چیزوں کو اپنا لیا، ہم نے اپنا لیا، تو ہماری زندگی میں سکون آ جائے گا، ہماری زندگی میں خوشحالی آ جائے گا. اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے ایمان اور نیک عمل.
قرآن کریم میں آپ بار بار پڑھتے ہوں گے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان کے بغیر زندگی کیا ہے میرے بھائی؟ انسان لاکھ دنیا میں نام کما لے، عزت کما لے، شہرت کما لے، تو اس کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں. ایسی زندگی کس کا ہے؟ انسان اپنے خالق کو نہ پہچانے، انسان کی پیشانی اس کے رب کے آگے نہ جھکے. ایسا انسان دنیا میں لاکھ ترقی کر لے، اس کی چمک دمک بہت زیادہ ہو جائے، مگر اس کی زندگی میں خوشحالی اور سکون نہیں آ سکتا، نہ اس دنیا میں تو اس دنیا. پہلی چیز یہ ہے کہ انسان ایمان والا بن جائے، نیک عمل کرنے والا. قرآن کریم کا 14واں پارہ اٹھائیے، سورۃ النحل کے اندر اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. جو بھی نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو، اس لیے کہ ایمان کے بغیر اللہ تعالیٰ کے کسی نیکی کا کوئی مطلب نہیں ہے. انسان صدقہ کرے، چیریٹی کرے، غریبوں کی مدد کرے، اگر اس کے اندر ایمان نہیں ہے، وہ رب کی توحید کا اقرار نہیں کرتا ہے، اس کی نیکیاں آخرت میں اس کو کوئی فائدہ نہ پہنچائیں. جو انسان ایمان کی حالت میں نیک عمل کرے، من ذکر او انثى، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے ایک پاکیزہ زندگی دنیا میں عطا فرمائیں گے، اسے ایک پرسکون زندگی عطا فرمائیں گے، اسے ایک خوشحال زندگی عطا فرمائیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں بھی اس کے اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے. آخرت میں تو ملے گا جو ملے گا، دنیا میں اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے کہ ہم اسے پاکیزہ زندگی دیں. ایک اور آیت دیکھیے قرآن کی، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب. جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیا، ان کو طوبیٰ ملے گی. طوبیٰ کیا ہے؟ طوبیٰ کا مطلب، طوبیٰ کی مختلف تفسیریں کی ہے علماء تفسیر. طوبیٰ جنت کا بھی ایک نام ہے. طوبیٰ جنت میں کسی درخت، کسی پیڑ کا نام ہے. اور طوبیٰ کے معنی ہیپینس، طوبیٰ کے معنی انجوائمنٹ، طوبیٰ کے معنی خوشی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے جو ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے ان کو خوشی دیں گے. اب اس خوشی کا تعلق آخرت سے بھی، اس خوشی کا تعلق دنیا سے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب، ان کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں خوشی عطا فرمائے گا، وحسن مآب، اور بہترین ٹھکانہ یعنی جنت عطا فرمائے گا. تو ایمان اور نیک عمل یہ کامیابی اور دنیا میں خوشحال زندگی کا پہلا زینہ ہے. اور اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ انسان اگر ایمان سے محروم ہے، انسان اگر توحید سے محروم ہے، تو قرآن کریم میں اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے فَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ. اے نبی، جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، جنہوں نے رسول کا انکار کیا، جو ایمان نہیں لائے، ان کے آپ دنیا بھر میں گھومنے پھرنے کو دیکھ کر کے آپ دھوکہ نہ کھائیں، ان کی ظاہری چکا چوند سے آپ دھوکہ نہ کھائیں، وہ بڑے برے انجام کو پہنچے گا. ایمان نہیں ہے تو انسان دنیا میں اگر مان لو دنیاوی اعتبار سے وہ کامیاب ہو بھی جائے، ایسی کامیابی کس کام کی کہ 40 سال 50 سال کی زندگی میں آدمی کامیاب ہے اور پھر ہمیشہ کے لیے ناکام. اور حقیقت یہ ہے کہ ایمان اگر نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں دنیا میں بھی انسان کو بچتا ہے. سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، جو میری شریعت سے منہ موڑے گا، جو میرے دین سے منہ موڑے گا، ہم اس کی زندگی کو تنگ بنا دیں گے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن اسے اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا. انسان کہے گا اے اللہ تو مجھے اندھا بنا کے کیوں اٹھا رہا ہے؟ میں تو دنیا میں اچھا بھلا دیکھنے والا تھا. اللہ فرمائے گا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا. میرے بندے، ہماری آیتیں تیرے سامنے پڑھی گئی، ہمارا ذکر تیرے سامنے کیا گیا، تو نے بھلا دیا، تو نے دیکھ کر کے اندیکھا کر دیا. وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ. آج تجھے بھی بھلایا جا رہا ہے، آج اللہ کی رحمت تیرے اوپر نازل نہیں ہوں. تو یہ پہلی چیز ہے ایمان. اور دوسری چیز ہے نماز.
ایک مومن اگر زندگی میں خوشحالی اور سکون چاہتا ہے، اس کی لائف میں، اس کی زندگی میں نماز کے لیے ٹائم ہونا چاہیے۔ اپنی زندگی کو اتنا بزی مت بناؤ کہ آپ کے پاس نماز پڑھنے کے لیے اپنے کام سے کہہ دو، اپنے کاروبار سے کہہ دو، اپنی نوکری سے کہہ دو، اپنے تمام چیزوں سے کہہ دو کہ نماز میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ نماز کیا ہے میرے بھائی؟ نماز یہ بندے کو مومن کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے۔ یہ 5 ٹائم آپ کے رب کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ انسان جب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے نا، اس سے زیادہ قریب بندہ کبھی اپنے رب سے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، فاکثر الدعاء۔ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ اگر قریب ہوتا ہے تو سجدے کی حالت میں قریب ہوتا ہے، اس لیے سجدے کی حالت میں زیادہ دعا کیا کرو۔ کہ اللہ کے رسول صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ زندگی میں پرابلمز آئے، ٹینشن آئے، بال بچوں کی طرف سے پریشانی ہو، کاروبار کی طرف سے پریشانی ہو، کچھ مت کرو لیکن 5 ٹائم کی نماز کی پابندی۔ یہ نسخہ ہے میرے بھائی، پرابلمز کا سولوشن ہے، یہ ٹینشن کا علاج ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب کے بارے میں اماں عائشہ فرماتی ہیں، اذا عذبه امر ستا، جب اللہ کے نبی کے اوپر کوئی مصیبت آتی تھی، کوئی پریشانی آتی تھی، کوئی بڑا معاملہ آتا تھا، آپ نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس قدر تعلق تھا آپ کو نماز سے، اگر نماز کا وقت ہو جاتا اور حضرت بلال کی طرف سے کوئی کسی وجہ سے اگر اذان میں تاخیر ہو جاتی، آپ کہتے یا بلال ورحنا بالصلاۃ، اے بلال جلدی سے اذان دے دو تاکہ ہم نماز قائم کریں اور نماز کے ذریعے ہمارے دل کو سکون حاصل ہو۔ نبی سے محبت کا دعویٰ تو آج بہت کیا جا رہا ہے، لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا کہ نبی کو سب سے زیادہ کس چیز سے محبت تھی؟ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ نماز کے لیے آپ سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، نماز کو کسی چیز کے لیے قربان نہیں کیا جا سکتا۔ بھائی سب سے زیادہ مشکل حالت تو جنگ کی ہوتی ہے نا، جنگ کی حالت میں انسان جان اور اپنی جان کی بازی لگا کے جاتا ہے۔ شریعت نے جنگ کے میدان میں بھی نماز معاف نہیں۔ جائیے حدیث کی کتابیں اٹھائیے، باقاعدہ چیپٹر آپ کو ملے گا باب صلاۃ الخوف، ایک الگ نماز کا طریقہ بتایا گیا، پورا سسٹم بتایا گیا کہ جنگ کے میدان میں بھی آپ کو نماز پڑھنی ہے، طریقہ بدل دیا۔ آدھے لوگ نماز پڑھیں، آدھے لوگ جنگ کے میدان میں دشمن کے سامنے کھڑے ہیں، پھر یہ پڑھ کے آئے، ایک رکعت پڑھ کے آئے تو پھر باقی ایک رکعت پڑھ کے، پورا ایک سسٹم اور ایک طریقہ بتایا۔ یہ ہے نماز۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، قرآن کریم میں اللہ فرما رہا ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ کی مدد طلب کرو۔ مدد چاہیے اللہ کی تو نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی ایک صحابی تھے، اللہ کے نبی کی بڑی خدمت کرتے تھے۔ راتوں میں جب دنیا آرام کرتی تھی یہ جاگتے رہتے تھے میرے نبی کو کب پانی کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی تہجد کے لیے اٹھتے تھے، یہ وضو کا پانی لا کے دیتے تھے، قضائے حاجت کے لیے اللہ کے نبی کو جانا ہے یہ پانی لا کے دے دیتے تھے، بڑی خدمت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کی ان سے بہت خوش ہوئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ربیعہ بڑی خدمت کرتے ہو تمہیں، کچھ چاہیے تو مانگ لو۔ اس ربیعہ کہتے میں بہت غریب آدمی تھا، شادی بھی نہیں تھی، رشتے کی تلاش میں، میرے دل میں آیا میں کیا مانگوں اللہ کے نبی سے۔ اگر میں کہہ دوں اللہ کے نبی مانگ چاہیے تو اللہ کے نبی کہیں نہ کہیں سے تو ارینجمنٹ کر دیں گے مانگ کا۔ اگر کہہ دوں شادی کرنا ہے کوئی اچھا رشتہ بتا دیجیے تو ہو سکتا ہے اللہ کے نبی کوئی اچھا رشتہ بتا دے، مگر حضرت ربیعہ نے مانگا تو کیا مانگا؟ کہا اے اللہ کے نبی اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے نبی جب آپ نے پوچھ لیا ہے کہ مانگو تو میں تجھے چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے، آپ کے ساتھ جنت میں رہنے کا موقع مل جائے، میری تمنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لقد سألت العظیم، اے ربیعہ تم نے بہت بڑی چیز مانگی، تمہاری جو یہ مانگ ہے بہت بڑی مانگ ہے، تمہاری ڈیمانڈ بہت بڑی، تم جنت میں نبی کے ساتھ رہنے کی بات کر رہے ہو۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں دعا کروں گا اللہ سے، میں اللہ سے دعا کروں گا کہ میرے اس صحابی کو میرے ساتھ جنت میں رہنے کا موقع دیا جائے، مگر تمہیں بھی ایک کام کرنا پڑے گا، اعنی علی ذلک بکثرۃ السجود، اے ربیعہ تمہیں زیادہ سے زیادہ سجدہ کرنا ہوگا۔ بھئی زیادہ سجدہ آدمی کیسے کرے گا جب زیادہ نماز پڑھے؟ کہا کہ اے ربیعہ تم زیادہ سجدہ کر کے اللہ سے دعا کرو، اور میں بھی دعا کرتا ہوں میری مدد کرو اس دعا کے تعلق سے، تم زیادہ سجدہ۔
تو نماز یہ چیز ہے میرے بھائی، یہ دوسری چیز ہے کہ آپ نماز کی پابند۔ نمبر 3، تیسری چیز جو ہے جو ہمیں دنیا میں پرسکون زندگی عطا کر سکتی ہے وہ ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا تقویٰ۔ اللہ کا تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کا تقویٰ یہ ہے کہ قدم قدم پر آپ کو ایسی چیزیں ملیں، اویلیبل، گناہ کے موقع آپ کو ملے اور آپ اپنے آپ کو گناہ سکتے ہیں۔ حرام کا چانس مل رہا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ حرام کا چانس آپ نے ڈھونڈ رہا ہے، حرام کام کرنے کے لیے، حرام راستہ طے کرنے کے لیے انسان ہاتھ پھیلا رہا ہے، اور ایک یہ کہ انسان حلال کے راستے پر چل رہا ہے اور آٹومیٹک حرام چیزیں اس کے سامنے آ رہی ہیں۔ جیسے صحابہ کرام جب حالت احرام میں جاتے تھے، ان کی معیشت کا، ان کی ارتھ ویوستھا کا ایک بڑا دار و مدار شکار کا تھا۔ وہ شکار کر کے کھاتے پیتے، لیکن حالت احرام میں شکار کرنا منع تھا۔ اب صاحب حالت احرام میں نیل گائے سامنے سے جا رہے، تمام جو جنگلی جانور حلال ہے وہ ان کی آنکھوں کے سامنے سے جا رہے ہیں، مگر وہ ان کا شکار نہیں کر سکتے۔ یہ تقویٰ کا امتحان، اللہ نے اس کو قرآن میں کہا کہ تقویٰ کا امتحان۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے ڈرے گا، جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا، اللہ ضرور اس کے لیے مشکلوں سے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ وہاں سے رزق دے گا، وہاں سے روزی دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تقویٰ انسان کو یہ روزی روٹی اور انسان کی مشکلوں سے نکلنے کا ایک بہت بڑا راستہ ہے۔ اسی سورہ طلاق کے اندر اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ ضرور اس کے معاملے میں، اس کے کام میں آسانی پیدا فرما دے گا۔ انسان اگر تقویٰ کے راستے پر چلے، اللہ سے ڈرے، اللہ کی روزی روٹی کے دروازے کھل جائیں گے، بھائی آسمان و زمین کی برکتیں کھل جائیں گے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ یہ بستی والے، یہ گاؤں والے، یہ وہ تمام علاقے والے جہاں پر ہمارا عذاب نازل ہوا، اگر یہ اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے ہوتے اور اللہ سے ڈرنے والے ہوتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم آسمانوں اور زمین کی دروازے، برکتوں کے دروازے ان کے اوپر کھول دیتے۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن انہوں نے تقویٰ کے بجائے اللہ کو جھٹلانے کا کام کیا، اس لیے ہم نے اپنا عذاب نازل کیا۔ آج بہت سارے گناہ ہیں ہمارے سماج میں، بہت سارے گناہ ہیں ہمارے سماج میں، جن گناہوں کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ بھی تقویٰ کے کمزور ہونے کی نشان ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی اور صحابہ کرام میں بڑی لمبی عمر پانے والے، تقریباً 90 پلس ان کی عمر تھی، لمبی عمر انہوں نے پائی تھی۔ صحابہ کے بعد تابعین کا بھی انہوں نے پورا دور دیکھا۔ حضرت انس اپنے دور کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ تم لوگ بہت سارے کام ایسے کرتے ہو جو تمہاری آنکھوں میں ادق فی اعینکم من الشعر، تمہارے لیے وہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے، بالکل معمولی ہے، بالکل سمپل ہے، لیکن ہم اللہ کے رسول کے دور میں اس کام کو ہلاک کر دینے والا کام سمجھتے ہیں۔ یہ حضرت انس 2023 کی بات نہیں کر رہے ہیں، صاحب آج کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہ حضرت انس اپنے دور کے لوگوں سے، اللہ کے نبی کے بعد آپ کہہ لیجیے تیسری جنریشن، صحابہ کے بعد تابعین کی جنریشن، تابعین کے دور میں حضرت انس کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ بہت سارے ایسے کام کرتے ہو جو بال سے زیادہ تمہاری نظر میں باریک ہیں، لیکن نبی کے دور میں ہم اس کو ہلاک کر دینے والے۔ تو یہ تیسری چیز ہے میرے بھائی کہ ہم تقویٰ کا راستہ۔ اب چوتھی چیز اسی سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ اگر ہمیں اپنی زندگی میں سکون چاہیے تو ظاہر ہے کہ ہم بہت سارے غلط کام کرتے ہیں، انسان ہے بھائی، انسان ہے، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، خطائیں ہوتی ہیں۔ اب اگر ہمیں اپنی زندگی میں سکون چاہیے تو ہم توبہ کا راستہ، اللہ سے استغفار کریں اور یہ یقین رکھیں کہ ہمارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہمارے گناہوں کی کے سبب آتی ہیں۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، میرے بندو تمہارے اوپر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ تعالیٰ تو بہت سارے گناہوں کو تمہارے معاف کر دیتا ہے، تمام گناہوں کی سزا دے تو تم زمین پر رہ نہیں سکتے، جی نہیں سکتے۔ جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔
اس لیے اللہ سے توبہ کرتے رہا کرو، استغفار کرتے رہا کرو۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اے میری قوم کے لوگوں تم اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے توبہ کرو۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے بہترین بارش نازل فرمائے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری طاقت میں اور اضافہ فرما دے گا، تمہاری طاقت اور بڑھ جائے گی۔ حضرت ہود کی جو قوم تھی نا، قوم عاد، بڑی اسٹرانگ قوم تھی، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے عمارتیں بناتی تھی، بڑے لمبے چوڑے لوگ تھے۔ حضرت ہود نے کہا تم اللہ سے توبہ کرو، گناہوں سے باز آ جاؤ، اللہ اور طاقت تمہیں دے دے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کیا کہتے ہیں؟ قرآن کا 29واں پارہ، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اے میری قوم کے لوگ، اپنے پروردگار سے استغفار کیا کرو، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ وہ تمہیں بارش بھی عطا فرمائے گا، وہ تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا، تمہیں اولاد بھی عطا فرمائے گا، تمہارے لیے باغات بھی دے دے گا، تمہارے لیے نہریں بھی جاری کر دے گا۔ اسی لیے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں علماء تفسیر نے نقل کیا ہے کہ ان کے پاس کوئی شخص آیا اور یہ شکایت لے کے آیا کہ شادی کے کئی برس ہو گئے، اولاد نہیں ہو رہی، انہوں نے کہا کثرت سے استغفار۔ دوسرا شخص آیا، اس نے کہا روزی روٹی کا بڑا مسئلہ ہے، بڑی پریشانی ہے، کا استغفار کرو۔ تیسرا آیا، اس نے کہا بہت ساری پڑی ہے، کھیت سوکھے پڑے، کا استغفار کرو۔ چوتھا آیا کہ بارش نہیں ہو رہی، کا استغفار۔ ان کے ساتھیوں نے، ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ آپ تو سب کو ایک ہی دوا دے رہے ہیں، ایک ہی علاج بتا رہے ہیں، کہ یہ علاج میرا نہیں، یہ قرآن کا بتایا ہوا علاج ہے اور یہی سورہ نوح کی آیت ہے۔ تو توبہ اور استغفار ہے، اور استغفار کا طریقہ کیا ہے میرے؟ استغفار کا طریقہ کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ ہم اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ توبہ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ توبہ کرنے کا طریقہ یہ نہیں کہ آپ دونوں بات پہ تھپڑ مارے جائے اللہ توبہ یا اللہ توبہ، جو ہمارے یہاں عوام میں رائج ہے۔ توبہ یہ نہیں ہے، توبہ یہ ہے کہ آپ اپنے گناہ سے باز آ جائیں۔ انسان اگر توبہ کرنا چاہتا ہے، شرابی توبہ کرنا چاہتا ہے، پہلے شراب چھوڑے، بے نمازی توبہ کرنا چاہتا ہے، پہلے نماز کی پابندی کرے، حرام کھانے والا توبہ کرنا چاہتا ہے، پہلے حرام کاروبار بند کرے۔ توبہ کا پہلی سیڑھی یہ ہے کہ آپ گناہ سے باز آ جائیں، اور اس کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنے الفاظ میں، اپنے انداز میں آپ اللہ سے معافی مانگیں۔ یہی توبہ ہے میرے بھائی۔ اور استغفر اللہ، یہ کہنا زبان سے یا اپنی زبان میں آپ کہنے کہ اللہ میں تیری مغفرت چاہتا ہوں، یہ استغفار ہے۔ تو توبہ اور استغفار بھی انسان کی زندگی میں سکون کے لیے ہو سکتا ہے۔ پانچویں چیز دعا۔ دعا بھی بہت بڑا سہارا ہے مسلمان۔ دعا کو کبھی آپ ہلکے میں مت لیجیے۔ جن کاموں کو آپ ناممکن سمجھتے ہیں، دعا کے ذریعے وہ ممکن ہو سکتے ہیں۔ انسان کے لیے ممکن ناممکن ہوتا ہے، اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ دعا کے ذریعے وہ راستے کھول دیتا ہے جو آپ تصور نہیں کر سکتے۔ بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہی پر تو سمندر میں راستہ بن گیا، کوئی سوچ سکتا تھا کہ راستہ بن جائے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے وقت جو ان کی زبان سے یہ لفظ نکلا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا، ان کے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی۔ تو دعا کرتے رہے آپ، زندگی میں جو بھی مسائل آئیں، پرابلمس آئیں، اپنے اور اپنے رب کے درمیان کمیونیکیشن کو جاری رکھیں، دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں، ترمذی اور ابن ماجہ کی صحیح بات، اذا رفع الرجل ان اللہ حلیم کریم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا حیا والا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑا کرم والا ہے۔ جب بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حیا آتی ہے ان یردہما صفرا خالبتین، کہ بندے کو خالی نہ اور دعا کبھی بھی بیکار نہیں کیا کرتے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن دعا کرتا ہے تو یا تو اللہ تعالیٰ سے وہ چیز دے دیتا ہے یا اس کے برابر کوئی مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ ما لم یکن بخطیۃ او باسم او خطیۃ رحم، جب تک بندہ دعا میں کوئی غلط چیز نہ مانگے اللہ سے، کوئی رشتے کو کاٹنے کی دعا نہ کرے، کوئی گناہ کی دعا نہ کرے، تب تک اللہ تعالیٰ یا تو دعا قبول کر لیتا ہے یا اس دعا کی وجہ سے کوئی مصیبت ڈال دیتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اگر ایسی بات ہے تو ہم زیادہ دعا کریں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ، تم جتنی زیادہ دعا کرو گے اللہ اس سے زیادہ قبول کرنے والا ہے۔ تم دعا کرتے ہو، اللہ کو تمہاری دعا سے اللہ کے خزانے میں کوئی کمی آنے والی، تو دعا کریں۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کریں،
آپ کی زندگی میں، ہماری زندگی میں اللہ کا ذکر کتنا ہے، اس پر کبھی ہم غور کریں؟ کتنے پریوار ہیں، کتنی فیملیز ہیں 24 گھنٹے میں کوئی اللہ کا نام لینے والا، کوئی ایک شخص گھر میں نماز پڑھنے والا نہیں، کوئی ایک دعائیں یاد نہیں ہے. ایک مسلمان ہے، گوشت کھاتے ہیں ماشاءاللہ، ٹوپی لگاتے ہیں آگے شان، عبداللہ اور عبد الرحمان نام ہے، لیکن گھر میں اللہ کا نام لینے والا، اللہ کا ذکر کرنے والا. میرے بھائی آپ اللہ والے ہیں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں. آپ فاذکرونی اذکرکم، میرے بندو تم میرا ذکر کیا کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرے بندو تم اللہ کو جتنا یاد کرو گے اتنا تمہارے دلوں کو اللہ تعالیٰ سکون سے بھر دے گا. اللہ کا ذکر کریں. اللہ کا ذکر کیسے کریں؟ بڑا سمپل طریقہ ہے، صبح شام کے اذکار. یہ گھروں میں جو شکایت ہوتی ہے، صاحب جن کا مسئلہ آ گیا، کسی لڑکی کے اوپر جنات کا مسئلہ آ گیا، جادو کا مسئلہ آ گیا، یہ سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے اگر ہم صبح شام کے اذکار پابندی سے. کوئی بھی دعا کی ایک مختصر سی کتاب آپ خرید لیں، اس میں صبح شام کے اذکار ہیں. اگر یاد نہیں تو دیکھ کے پڑھ دیں. چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں. سماج میں بیٹھے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، خود بھی یاد کرتے، بچوں کو یاد کرائیں. کھانا کھانے کے پہلے بسم اللہ، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، بستر پہ جانے کی دعا، بستر سے اٹھنے کی دعا، سیڑھی سے اترنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی، یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں. ان کو آپ محنت کریں گے، ایک ہفتے میں یاد کریں. اگر صرف ان دعاؤں کو ہم اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو ہماری زندگی میں اللہ کا ذکر ہے. اور ساتویں چیز یہ ہے میرے بھائی کہ اگر ہم زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں. اپنی زندگی کو شکر سے بھریں، اپنی زبان پر شکر کے کلمات جاری رکھیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے صاحب، ذرا سی مشکلات آتی ہے تو ہم کوئی پوچھتا ہے صاحب کیا حال ہے تو ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے. یہ بس ٹھیک ہے کیا، یہ ناشکری ہے بھائی. کاروبار جب چل رہا تھا تب تو زبان سے بڑا اچھا الحمدللہ نکل رہا تھا، کاروبار میں مندی آ گئی تو آپ میرے ساتھ بس ٹھیک ہے. آپ کے کاروبار میں اگر مندی آئی ہے، ٹھیک ہے آپ پریشانی میں ہیں، مگر اس دنیا میں ایک بڑی تعداد میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس 2 ٹائم کے کھانے کی کا انتظام نہیں ہے. آپ کے بنارس میں، آپ کے علاقے میں ایسے لوگ مل جائیں گے. جن ہمارے مدرسے میں بعض غریب بچے پڑھنے آتے ہیں، مجھے کچھ ٹیچروں نے اس علاقے کے بتایا اس میں ایسے بچے بھی ہیں جو جن کے گھر میں دوپہر میں کھانا نہیں ہے، صبح ناشتہ کر کے آئے پھر سیدھے شام کو کھانا نہیں. ایک بڑی آبادی ہمارے سماج میں ایسی بھی زندگی گزارتی ہے. آپ کو یہ شکایت ہے صاحب میرا گھر بڑا چھوٹا ہے، کتنے لوگ ہیں جن کے پاس سر ڈھانپنے کو چھت نہیں ہے، وہ کرائے پر اور ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھا کے زندگیاں گزارتے ہیں. اپنی زندگی میں شکر پیدا کرو گے. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، میرے بندو تم اگر میرا شکریہ ادا کرو گے ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے، لیکن اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت زیادہ سخت ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. میرے بندو اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ کو کیا پڑھیے گے، تم پر اپنا عذاب نازل کرے. اگر تم اللہ کے اوپر ایمان لانے والے بن جاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ تو اللہ تم پر اپنا عذاب نازل کر کے کیا کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم پر عذاب بھیجنے کی جلدی نہیں ہے میرے بھائی. ہم ناشکری کرتے ہیں، اس کا شکر کرنے کی عادت. اور پھر اسی سے ریلیٹڈ ایک چیز ہے صبر. جس طریقے سے کوئی نعمت ملے تو شکر ضروری ہے، کوئی مصیبت آئے تو صبر ضروری ہے. زندگی ہے، مصیبتیں آئیں، کبھی کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی لاس ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ کو صبر سے کام کرنا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہیں خوف کے ذریعے بھی آزمائیں گے، بھوک کے ذریعے بھی آزمائیں گے، جان اور مال کی پھلوں کی کمی کے ذریعے بھی آزمائیں گے، لیکن آزمائشوں میں بشارت اور خوشخبری ان کو ملے گی جو صبر کا دامن تھامے. صبر کا دامن تھامے. اور صبر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ زبان سے کوئی ایسی بات نہ بولی جائے جس سے اللہ ناراض ہو، کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ کی جائے جس سے اللہ ناراض ہو. اپنے ایموشنز پر، اپنے جذبات پر کنٹرول رکھا جائے مصیبت اور پریشانی کے وقت. یہی صبر ہے. اور نویں چیز یہ ہے اگر زندگی کو خوشحال بنانا ہے تو ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا سیکھیں. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. انسان اپنی تدبیر کرے، اپنا انتظام کرے، اپنی محنت کرے، اپنی کوشش کرے، انجام اللہ کے حوالے چھوڑ دے. یہی توکل ہے. توکل یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھے رہے اللہ کے نام پہ، نہیں. آپ اپنی محنت اور کوشش کے بعد انجام اللہ کے اوپر چھوڑ.
तवक्कुल ये नहीं है कि आप दवा न खाएं और कहें कि साहब अल्लाह शिफा देगा। तवक्कुल ये है आप दवा करें, आप इलाज करें, जो आपके लिए पॉसिबल है वो सारी तदबीरें करें और फिर शिफा यानी की दुआ अल्लाह से करें। ये तवक्कुल है। पिछले जुमा में हमने अल्लाह के रसूल की हिजरत के वाक़यात आपके सामने रखे। वो हिजरत का वाक़या यही तो बताता है मेरे भाई कि अल्लाह के नबी ने अल्लाह की ज़ात पर भरोसा भी किया और असबाब भी इख्तियार किए, सवारी का इंतजाम किया, गाइड रखा, 3 दिन तक काले सौर में रहे, तो सारी तदबीर के साथ आपने अल्लाह की ज़ात पर भरोसा किया। और आखिरी चीज कनाअत, अपनी और हम सब अपनी जिंदगी में कनाअत पैदा करें। अल्लाह ने जो दिया है उस पर खुश रहना सीखें, बेहतर की कोशिश करें, बेहतर की उम्मीद करें, बेहतर की दुआ करें, मगर जो जिंदगी आपको मिली है ना उस पर अल्लाह का शुक्र करें। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास आप जैसी जिंदगी भी, हमारे जैसी जिंदगी भी नहीं है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने एक नुस्खा बताया कि अपने से कमतर लोगों को देखा, कभी मौका मिला हॉस्पिटलों में जाओ, देखो लोग दवा इलाज के लिए कितने परेशान है। गरीब आदमी अपने जमीन जायदाद बेच के किसी बड़ी और खतरनाक बीमारी का इलाज कर रहा है, परेशान है। कभी मौका मिले तो जाओ और देखो बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर में कैसे कैसे कटे फटे लोग आते हैं और रोजाना कितने एक्सीडेंट होते हैं। आपको अल्लाह तबारक व तआला ने सेहतमंद जिस्म दिया है, अगर आप चैन से 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं और आपको आपके घर में सुकून है, आपके घर में शांति और अमन है, मेरे भाई बहुत बड़ी दौलत आपके पास है। अल्लाह के रसूल की हदीस है, मनस्तहा मिनकुम आमिनन फी, जिस इंसान को अल्लाह तबारक व तआला उसके शहर में, उसके घर में सुकून अता करे, उसके जिस्म में आफियत अता करे और उसके पास एक दिन का खाना हो, समझ लो उसके पास दुनिया जहान की दौलत है। तो कनाअत अपने अंदर हम सब पैदा, ये 10 बातें थी मैंने हम काम रखी है। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको इन 10 बातों को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें से जो लोग बीमार हैं उनको शिफा कामिला अता फरमाए, जो रोज़ी रोटी से परेशान हैं अल्लाह उन्हें अता बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह हमारे मुल्क में अमन व अमान पैदा करे, अल्लाह हमारे मुल्क को जालिमों के जुल्म से, शरीरों के शर से महफूज रखे। मुल्क का माहौल जो लोग खराब करना चाहते हैं अल्लाह उनकी कोशिशों को नाकाम कर दे और हमारे जो भाई जहाँ भी किसी भी तरीके के जुल्म सितम का शिकार है रब्बुल आलमीन उनकी मदद फरमाए। रब्बुल आलमीन हम सबको दुनिया में ईमान के साथ रखे और ईमान का हम सबका खात्मा फरमाए। आमीन।